بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خاتم حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کامیابی ہر انسان کے لیے بڑا پرکشش لفظ ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظروں میں حقیقی کامیاب انسان کون ہے۔ یہی ہمارے آج کے قرآن مجید کے سبق کا موضوع ہے۔ آئیے معمول کے مطابق سب سے پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ معزز خواتین حضرات، اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام کی پاکیزہ کتاب قرآن مجید پارہ ہے 18واں، سورہ مبارکہ کا نام المؤمنون، آیت مبارکہ ہے 111۔ تذکرہ ہو رہا ہے ایمان والوں کا۔ پچھلی آیات مبارکات میں اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام ارشاد فرماتے ہیں، انی بے شک جزیتہم بدلہ دے چکا ہوں ان کو، الیوم آج کے دن، بما جو صبروا وہ صبر کرتے تھے، انہم بلا شبہ وہ لوگ، ہم وہی ہیں، الفائزون حقیقی معنوں میں کامیاب۔ بامحاورہ ترجمہ سماعت فرمائیے گا۔ میں نے آج انہیں ان کے صبر کا بدلہ دے دیا ہے، اور وہ لوگ حقیقی معنوں میں کامیاب ہیں۔ معزز خواتین حضرات، میں اس سے پہلے آپ کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں کہ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ وہ کامیاب ہو۔ کوئی انسان بھی کسی بھی میدان میں ناکام نہیں ہونا چاہتا، لیکن رب کائنات یہ قیامت کی نقشہ کشی فرما رہے ہیں کہ قیامت والے دن رب کائنات پھر کافروں سے مخاطب ہو کر کہیں گے کہ تم تو ٹھہرے نامراد، تم تو آج ذلیل اور حقیر ہو، بقول امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے اپنے ایمان والے بندوں کو ان کے صبر کا بدلہ دے دیا ہے، وہ سعادت، سلامتی، نجات اور فلاح پا کر حقیقی معنوں میں کامیاب ہو چکے ہیں، اور یہی ایک حقیقی اللہ والے کا ہدف اور ایک حقیقی اللہ والے کی منزل ہے۔ دیگر کتب تفسیر کا جائزہ لیا جائے تو اہل علم یہ فرماتے ہیں، خاص طور پر مفسرین کرام کی ایک بڑی جماعت ہے جن میں امام ابن جریر، امام قرطبی، مادی قریب میں امام سعدی اور امام شنقیطی شامل ہیں۔ ان کا یہ فرمانا ہے کہ اللہ ملک العلام رب الجلال والاکرام یہاں پر ہمیں یہ سمجھا رہے ہیں کہ میں نے ایمان والے بندوں کو، ان ایمان والے بندوں کو بدلہ دیا ہے جن کا تم مذاق اڑاتے تھے اور تم ان پر پھبتیاں کستے تھے، اور انہوں نے دنیا میں دو قسم کا صبر کیا۔
ایک تو جو میں نے پابندیاں ان پر عائد فرمائیں، انہوں نے ان پابندیوں کا احترام کیا ہر لحاظ سے، اور دوسرا ان پابندیوں کا احترام کرنے کی پاداش میں جو تم ان کا حشر کرتے رہے، ان کا مذاق اڑاتے رہے، تو ان کو ان کا بدلہ ملا، جس طرح کہ سورۃ الانسان یا سورۃ الدہر میں رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں وَجَزَاهُمْ بِمَا صَبَرُوا جَنَّةً وَحَرِيرًا، جو یہ صبر کرتے تھے اس کا بدلہ ان کو بہترین باغات اور ریشم کی شکل میں ملا، اور انہم ہم الفائزون، اس میں مفسرین کرام نے ایک بحث چھڑی ہے قراءات کی، لیکن چونکہ وہ ہمارا موضوع نہیں ہے لہذا ہم اس پر کسی قسم کی کوئی بات نہیں کریں گے۔ تو اصل چیز یہ ہے انہم ہم الفائزون، یہ کامیابی بھی ان کو دو قسم کی ملی ہے۔ امام شربینی نے السراج المنیر میں یہ لکھا ہے کہ کامیابی کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ وہ لوگ جہنم سے آزاد ہو گئے، اور دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ رب کائنات نے ان کو جنت میں داخل کیا، جس طرح دوسرے مقام پر رب کائنات ارشاد فرماتے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جو جہنم سے بچ کر جنت میں داخل ہو گیا وہ در حقیقت کامیاب ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مفسرین کرام نے اسی مناسبت سے سورہ کہف پیچھے گزری ہے، اس کی 30ویں آیت مبارکہ ہمارے سامنے رکھی، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا نضیع اجر من احسن عملا، بلا شبہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال سر انجام دیتے رہے، ہم ان نیک اعمال سر انجام دینے والوں کے اجر کو کبھی بھی ضائع نہیں کریں گے، اور اس کی وجہ بھی ہے، اس کا ایک سبب بھی ہے کہ اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام سے بڑھ کر قدردان کوئی تھا، نہ ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ بات کو اختتام کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ اہل علم یہ فرماتے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں ایک اور خاص چیز کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور وہ یہ کہ رب کائنات نے یہاں تسلی اور تشفی دی ہے اپنے ان بندوں کو جو دنیا میں رہ کر سختیاں برداشت کرتے ہیں، جو دنیا میں رہ کر مشقتیں برداشت کرتے ہیں، کہ میرے بندوں گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، یہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اس کی ہر نعمت بے حیثیت ہے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو، بعد الموت ایک ایسی زندگی تمہارا انتظار کر رہی ہے جس کا عام آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا، کہ رب کائنات تمہیں جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ سے بچا کے اپنی جنتوں میں داخل کریں گے، اور وہ جنتیں جن کو زوال نہیں ہے۔ تو اس آیت مبارکہ کا بنیادی سبق اور درس بھی یہی ہے کہ فیصلہ ہم نے کرنا ہے کہ ہم نے دونوں میں سے کس راستے پر چلنا ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس آیت مبارکہ کی مختصر تفسیر مکمل ہوئی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔